اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افق آسمان پہ ماہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ گھر گھر فرش عزا بچھائی جا چکی ہے، سیاہ پردے لگائے جا چکے ہیں، عزا خانے سج گئے ہیں۔ چند مہمان آ رہے ہیں اور بقول علامہ طالب جوہری مرحوم و مغفور وہ کہا کرتے تھے 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ریگزار کربلا پہ آ کے رک گیا۔ 7 گھوڑے مولا نے تبدیل کیے رہوار۔ کسی نے کہا یہ ماریہ ہے، کسی نے کہا ہے غازریہ ہے، کسی نے کہا ہے علقمہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، اور مختلف نام بتاتے چلے گئے۔ کیا مولا کو پتہ نہیں تھا؟ صاحب امر ہیں، مولا کو پتہ نہیں ہے یہ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے؟ مولا دنیا والوں کو سنانا چاہتے تھے کہ میں کہاں آ کے رکا ہوں۔ وہ زمین جہاں سے انبیاء فوراً چلے جاتے تھے کیونکہ وہ ان کو زمین راست نہیں آئی۔ تو ایک بزرگ آیا، اس نے کہا فرزند رسول حاضئی کرب و بلا، یہ کرب اور بلایات کی جگہ ہے۔ یہاں جو بھی نبی آیا اس نے دکھ اٹھایا، غم اٹھایا، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ تو مولا نے اس وقت تک جب تک کہ زمین خرید نہیں لی، حضرت عباس سے علمدار کو یہ نہیں کہا خیمے لگاؤ، ابھی کسی اور کی زمین ہے، ورنہ آنے والا تاریخ کا مورخ یہی لکھے گا کہ ناجائز قبضہ کیا زمین پر حسین ابن علی نے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہا یہ کس کی زمین ہے؟ پتہ چلا بنی اسد کے لوگوں کی ہے۔ بس بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا بنی اسد کے لوگوں اس کی کیا قیمت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 60,000 دینار ہے فرزند رسول۔ امام نے وہ رقم ادا کی بنی اسد کے لوگوں کو اور کہا یہ زمین بھی میں نے تم کو لینے کے بعد ہبہ کر دی ہے، تمہیں کو دے دی، واپس دے دی ہے۔ بس یاد رکھنا یہاں ہمارے بھانجے ذبح ہوں گے، یہاں ہمارے بھتیجے ذبح ہوں گے، یہاں میرا 32 برس کا بھائی شہید ہوگا، یہاں میرا کڑیل جوان بیٹا اس کو برچھی لگے گی، یہاں میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو لاؤں گا پانی کے لیے، اس کو تیر لگے گا، وہ شہید ہوگا، یا میرے اصحاب شہید ہوں گے، یا ہمارے روضے تعمیر ہوں گے، یہاں زوار آئیں گے، یہاں عزادار آئیں گے، یا پرساداری کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ خیال رکھنا۔ 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا۔ بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کی حسین ابن علی نے۔ 3 دن تک ان کو مہمان بنائے رکھنا، ان کی خاطر مدارات کرنا، ان کو مہمان رکھنا، اور میرے زوار جو آئیں تو ان کو جو ان کی حاجت ہے وہ پوری کرنا۔ آج تک دنیا حیران ہے، یورپین کنٹری کے لوگ، امریکن وہ پریشان ہیں، اتنے چھوٹے سے علاقے میں اربعین پہ چیلوں پہ 6 اور 7 کروڑ کا مجمع کیسے جمع ہو جاتا ہے؟ کہیں گندگی نہیں ہے، کہیں لڑائی دنگے کی فضا نہیں ہے، کہیں نجاست نہیں ہے، کہیں پیپر گلاس، پیپر پلیٹ کہیں پڑی ہوئی نہیں ہے، کہیں گندگی کا شائبہ تک نہیں ہے، منظم مجمع ہے، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کے ماتمداری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خلفشار نہیں ہے، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہے، کوئی بدمزگی نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی پانی کی کمی نہیں ہے، کوئی خوراک کی کمی نہیں ہے۔ یہ کیسی سرزمین ہے جو اتنے لوگ سما گئے اس چھوٹی سی زمین میں؟ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ابو تراب، مولا کائنات ابو تراب ان کے فرزند کی جاگیر ہے، حسین ابن علی کی، عباس ابن علی کی جاگیر ہے۔ جو ابو تراب ہو اس کے لیے زمین کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ 6 کروڑ کیا، اگر 12 اور 50 کروڑ بھی آ جائیں تو کربلا میں اتنی وسعت ہے کہ اتنے لوگ سما جائیں اس کے اندر۔ کربلا والوں نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ توحید کو بچایا، نبوت رسالت کو بچایا، امامت کو بچایا، ولایت کو بچایا۔ یہ کوئی ماہ شوال کا چاند نہیں تھا، یہ کوئی ذی الحج کا چاند نہیں تھا کہ رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھتی اور سب کی نگاہیں ٹیلی ویژن کے اوپر ہوتی۔
کہ ابھی رویت ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی عید کا موقع ہے، 30 روزے رکھیں، اس کی خوشی ہے، بالکل ہونی چاہیے. رویت ہلال کمیٹی چاند دیکھے پہلی کا اور دیکھ کے بتائے کہ کل عید ہے یا نہیں ہے، یا ذی الحج کا چاند دیکھے، اسی حساب سے پھر حج کا ہے، اور اس کے بعد قربانی کا 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے. تو اس میں اتنی خاموشی کیوں تھی ماہ محرم کے چاند کو بتانے کے لیے، جس نے توحید کو بچایا، نبوت کو بچایا، رسالت کو بچایا، امامت کو بچایا، ولایت کو بچایا. تو آج پتہ چلا کہ ہم دین سے کتنے دور ہیں اور دنیا سے کتنے قریب ہیں. اس خاموشی نے رویت ہلال کمیٹی کے اعلان نے، کیونکہ وہ ہنگامہ خیزی میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں دیکھی جو رویت ہلال کمیٹی شوال کے چاند کو دیکھنے میں لگاتی ہے یا ذی الحج کے چاند کو دیکھنے میں لگاتی ہے، وہ ہنگامہ RI ٹی وی پہ نظر نہیں آئی مجھے. سب سے پوچھنا پڑا، چاند ہوا، چاند ہوا، چاند نظر آیا، چاند نظر آیا. ہمارے زمانے میں جب یہ بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، یہ بڑے بڑے جو ہیں اپارٹمنٹس نہیں ہوتے تھے، تو ہم اپنی آنکھوں سے خود ہم نے 100 بار بے شمار مرتبہ ماہ محرم کا چاند دیکھا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے، بالکل کلیئر نظر آتا تھا، اور لوگ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے قریب سے چاند کو دیکھتے تھے. ماہ محرم 2 محرم الحرام کو حسین ابن علی کا قافلہ کربلا کے ریگزار پہ آ کے رکتا ہے. امام 7 رہوار گھوڑے تبدیل کرتے ہیں. گھوڑا جانتا ہے کہ میرے پشت پہ فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام سوار ہیں. 7 گھوڑے نے آگے بڑھنے سے قدم انکار کیا. مولا نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا ماریہ ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا القامہ ہے. مختلف نام بتاتے چلے گئے. اس سرزمین کو یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. کیا امام اولو الامر ہیں، راسخون فی العلم ہیں، اوتی العلم ہیں، اہل الذکر ہیں، اولو الالباب ہیں؟ امام کو نہیں پتہ یہ کون سی زمین ہے؟ مولا سلمانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کہاں پر آ کر رک رہا ہوں، کس زمین پہ آ کے میرا ذوالجناح رک گیا ہے. ذوالجناح کو یہ پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے، تو کیا امام کو پتہ نہیں ہوگا یہ کون سا مقام ہے؟ ایک بزرگ آیا، اس نے کہا فرزند رسول حاضی کرب و بلا، یہ کرب اور بلایات کی جگہ ہے، یہاں سے آپ روانہ ہو جائیں. جو بھی نبی یہاں آیا اس نے دکھ اٹھایا ہے، غم اٹھایا ہے، اس نے یہاں دکھ دیکھا ہے، غم دیکھا ہے، تکلیف جھیلی ہے، آپ یہاں سے گزر جائیے. ابھی امام نے یہ حکم نہیں دیا عباس خیمے لگاؤ، ابھی امام کی سرزمین نہیں ہے، ابھی یہ زمین کسی اور کی ہے. کیونکہ امام اگر خیمے لگوا دیتے تو آنے والے تاریخ کا مورخ یہ لکھتا کہ ناجائز قبضہ کیا زمین پہ حسین ابن علی نے. معاذ اللہ معاذ اللہ. بنی اسد کی زمین ہے، ان کو بلایا. بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا یہ ہماری زمین ہے. امام نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 60,000 دینار. امام نے 60,000 دینار دے کے زمین خرید لی. اب امام حسین علیہ السلام اس کی ملکیت رکھتے ہیں، اس کے مالک ہیں کربلا کی سرزمین کے. یہ زمین ان کو واپس کر دی یہ کہہ کے کہ یہ میں نے تم کو ہبہ کر دی ہے. دیکھو یہاں میرا 32 برس کا بھائی شہید ہوگا، یا میرے بھانجے بھتیجے اعزہ شہید ہوں گے، یا میرے 6 ماہ کا 6 ماہ شہید ہوگا. یہاں میں نشیب میں جاؤں گا اور میرا تن اور سر ان دونوں میں جدائی ہو جائے گی. میرے سر کو، میرے شہداء کے سر کو، میرے اصحاب کے بھانجوں بھتیجوں کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے کا بھی سر میرے نوک نیزہ پہ بلند ہو جائیں گے. یہاں ہمارے روضے تعمیر ہوں گے، یہاں ہمارے روضے بنیں گے، زوار آئیں گے، عزادار آئیں گے. بنی اسد کے لوگوں میں ایک وصیت کرتا ہوں، جب میرے عزادار آ جائیں تو ان کو 3 دن تک اپنے یہاں مہمان رکھنا، مہمانداری کرنا، اور مہمانداری کرنے میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. مجھے مولا علی کا نہج البلاغہ میں وہ خطبہ یاد آ گیا جس کا نشان 444 ہے. امام فرماتے ہیں وہ قلیل عبادت جو خضوع و خشوع کے ساتھ کی جائے اس کثیر عبادت کے مقابلے میں کئی گنا فضیلت اور بہترین عبادت ہے اس کثرت والی عبادت سے جس کی کرنے سے دل اکتا جائے. بار بار کی عبادت جو ہے وہ دل کو
دل میں اکتاہٹ پیدا کر دیتی ہے بار بار کی. اس لیے مختصر عبادت ہو مگر خشوع و خشوع کے ساتھ ہو اور دل کی رغبت کے ساتھ ہو، روحانی طور پر ہو، تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ زیارت پہ گئے ہیں، چاہے آپ عاشور پہ جائیں یا اربعین پہ جائیں. اور اگر ہنگامہ آرائی ہو تو ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا. تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا راستہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، راستہ تبدیل کرنا مقصود نہیں تھا، اس عورت کی اصلاح کرنا مقصود تھا جو کوڑا پھینکتی تھی. جب وہ ایک دن بیمار ہوئی تو آپ عیادت کے لیے گئے. وہ سمجھی کہ رسول خدا کو آج موقع مل گیا ہے، وہ بدلہ لینے آئے ہیں. اس نے کہا کہ آج آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ مجھ سے کہا بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. کہیں سے پتھر آ جائے کھا لیجئے. 950 سال خدا کی محبت میں حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، اور شام کو ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، وہ اپنے پروں سے ان زخموں کو بھر دیتے تھے. صبح دوسرے چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے دین کی، اللہ کے لیے تبلیغ کرتے تھے. پھر پتھروں میں وہ ڈھک جاتے تھے، چھپ جاتے تھے. پھر شام کو ملائکہ آتے تھے، پھر اپنے پروں سے ان کو زخموں کو صحیح کرتے تھے. اور پھر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، پتھر کھاتے رہے. ہم ایک پتھر نہیں کھا سکتے ہیں اپنے آل محمد کی محبت میں، جس نے اپنا پورا کنبہ، پورا گھر، پورے اصحاب شہید کروا دیے، اپنے 6 ماہ کے ششماہے کو شہید کروا دیا، اپنے علی اصغر کو شہید کروا دیا، اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو شہید کروا دیا، اپنے 32 برس کے بھائی عباس ابن علی کو شہید کروا دیا، اپنی ماں، بہنوں، پھوپھیوں اور اپنے خانوادے کی خواتین کے سروں کی بے پردگی کو انہوں نے، حسین ابن علی نے برداشت کیا، قبول کیا اللہ کی راہ میں. بہت عظیم قربانی ہے، بہت عظیم قربانی ہے. اس کی جتنی بھی یاد آپ مناتے ہیں، جنات مناتے ہیں، ملائکہ مناتے ہیں، فرش پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، عرش پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. کیا اللہ جب درود میں شریک ہے، غم میں شریک نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو. میں بھی لعنت بھیجتا ہوں ظالموں پہ، تم بھی لعنت بھیجو. اور میں بھی درود بھیجتا ہوں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تم بھی درود بھیجو. 3 کام وہ لا شریک جس کے لیے جو اس کے لیے عبادت کریں گے، جن و انس، ملائکہ جتنے ہیں سب اس کے آگے سر پر سجود ہیں اور اس کی عبادت کریں گے. مگر 3 عبادتوں میں تو اللہ خود براہ راست شریک ہے. تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تم لعنت بھیجو، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں. تم درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کتنی حیرت انگیز بات ہے. 30 روزے جس نے بتائے، رویت ہلال کمیٹی بتاتی ہے چاند ہو گیا عید کا. جس نے حج بتایا ہے، جس نے قربانی بتائی، جس نے قربانی بتائی اور دی میں بہت فرق ہے. جس نے قربانی بتائی اس کے لیے رویت ہلال کمیٹی حرکت میں آ گئی کہ ذی الحج کا چاند ہو گیا ہے. مگر جس نے توحید بچائی، نبوت بچائی، رسالت بچائی، امامت بچائی، ولایت بچائی، اس کا اعلان کرنے میں اتنی پس و پیش اور اتنا سست مہری کا مظاہرہ کیا گیا. سست مطلب ایسا ہے کہ دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ یہ ماہ محرم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، سب سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ ساری جنت کی چیزیں جو ہیں پنجتن پاک کے پاس ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں گے، شافع محشر ہیں. جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت ہیں. حضرت سارہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا،
حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، ملکۃ العرب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، اور امہات المومنین اور تابعین تبع تابعین، جتنی بھی خواتین قیامت تک آتی رہیں گی ان کی سید و سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ دو ہستیاں ہو گئیں۔ مولا کائنات خود قسم النار والجنہ ہیں، جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول خدا نے کہا ہے کہ علی آپ قسم النار والجنہ ہیں، جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ تیسری ہستی، یہ چوتھی ہستی یہ مولا کائنات ہوگا۔ پانچویں حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ترجمہ کیا گیا ہے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ساری جنتیں تو پنجتن پاک کے حصے میں آ گئی، اور پنجتن پاک کی قربانی کا چاند بتانے میں اتنی پس و پیش، اس پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا میں تو جملے بولوں گا ضرور، کیا ہم ایسے مسلمان ہیں؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام بیکار ہے جو ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، منہ سے، زبان سے ظاہر نہ ہو رہا ہو، جو اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہو رہا ہو، وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام بیکار ہے۔ آنکھ آپ کی گواہی نہ دے رہی ہو، آپ کا ریئیکشن جواب نہ دے رہا ہو، آپ کے اندر کی روح اس کو بیان نہ کر رہی ہو، آپ کی زبان ان کے فضائل نہ بول رہی ہو، آپ کے کان ان کے تذکرے سے آ رہی ہوں نہ سن رہے ہوں، آپ کے پیر ان مقامات پہ نہ جا رہے ہوں جو مقدس ترین ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی انسان بچ نہ رہا ہو، تو مولا فرماتے ہیں وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام بیکار ہے جو اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ، پیر اور زبان سے ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تو یہ اسلام لائے ہیں، ابھی تو ایمان ان کے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا، اور جب کلمہ قلب میں داخل ہو جائے گا تو پھر ہوگا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سورہ توبہ 9واں سورہ قرآن مجید کا جو بسم اللہ کے بغیر ہے، اور 119 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، ایمان قلب میں آ گیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایمان الگ ہے، تقوی الگ ہے، ابھی ایمان کے ساتھ تقوی آنا باقی ہے، تقوی آئے گا، اور تقوی آ جائے تو پھر کیا کرنا، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اب قرآن میں آپ ڈھونڈیں سچے کہاں ہیں، آپ کو ایک جماعت ڈھونڈنی ہے جو سچی جماعت ہے، تو وہ آپ کو بنی نجران عیسائیوں نے جب مباہلہ کیا تھا، مباہلہ، تو آل عمران 3 سورہ اس کی آیت نمبر 61 میں آپ کو ملے گا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جمع کا صیغہ ہے، عربی میں واحد کے لیے ظلم، ظلمین 2، ظلمات 3 یا 3 سے زیادہ، 3 سے زیادہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، یعنی 3 سے زیادہ آ سکتے تھے، مگر شرط یہ تھی کہ جھوٹوں پہ لعنت دینی تھی تو صرف سچوں کو ہی آنا تھا، اور سچے بھی پنجتن پاکی گئے اس کے اندر، کیونکہ ساری جنت کے وارث جو ہیں یہ پنجتن پاکی تو ہیں، یہ پنجتن پاکی تو ہیں۔ پتھر آئے تو کھا لیجیے گا، اگر کوئی بدتمیزی کرے صبر کر لیجیے گا، ان اللہ مع الصابرین، اگر کوئی تلخ جملہ بولے تو آپ مسکرا دیجیے گا، اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو صبر کر لیجیے گا۔ سورہ بقرہ 2 سورہ قرآن مجید کا کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو، اللہ نے خود کہا ہے۔ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، قرآن میں آیت نہیں ہے، اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، آیت نہیں ہے، اللہ روزہ داروں کے ساتھ ہے، آیت نہیں ہے، اللہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، آیت نہیں ہے، جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے، آیت نہیں ہے۔ اللہ پھر کس کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا والوں نے جیسے صبر کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ کون سی اثر ہے، یہ وہی اثر ہے جب شمر لئی پشت پہ سوار ہوا
اور شہزادہ عبداللہ امام حسن کی نشانی آئی، آپ کے ہاتھ شہید ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہا کہ چچا کو بچا لیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی پہلی نشانی، قاسم ابن حسن شہید ہوئے، حضرت عبداللہ شہید ہوئے، اور 13 ضربوں سے حسین ابن علی کا سر مبارک، وہ جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اس کو تن سے جدا کر دیا۔ 70 قدم پہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا 70 قدم پہ کہنے لگیں کہ او ابن مرجانہ، ابن مرجانہ جو عبید اللہ ابن زیاد کی ماں کا نام ہے مرجانہ، او ابن مرجانہ کہ فرزند تو میرے بھائی حسین کو چھوڑ دے، میرے بھائی کا قتل نہ کر، میرے بھائی کا سر تن سے جدا نہ کر۔ اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ بالکل وہی منظر تھا جیسے جناب ہاجرہ اپنے بیٹے کے پانی کے لیے کبھی صفا و مروہ ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی۔ میں دعا گو ہوں، قائم آل محمد کو تعزیت دیتا ہوں، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل مودت کو تعزیت دیتا ہوں، اور اس ایام اعظم میں کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، پنجتن پاک کے ہر معصومین کی الفت، مودت، محبت مانگیں، اور آنسو مانگیں اپنے آنکھوں کے لیے، آنسو، طاقت مانگیں، آنسو مانگیں کہ آنکھوں میں یہ جو آنسو جو ہیں، ادھر نام حسین آیا، ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں۔ ادھر نام حسین آیا، ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں۔ اپنے آنکھوں کے اندر اللہ سے دعا کریں کہ وہ بند جو آنسوؤں کی شکل میں ہے وہ ایسا ٹوٹے کہ عاشورہ محرم اور اس کے بعد تک یہ آنسو رکنے نہ پائے۔ ہم فرش ازاں بچھا کے سال کا آغاز کرتے ہیں، مبارکباد سے نہیں دیتے ہیں۔ اگر فرزند بچ گیا ہوتا تو یقیناً مبارکباد دیتے۔ ایک فرزند بچ گیا تھا، عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ایک فرزند شہید ہو گیا، پورا خانوادہ شہید ہو گیا، کیسی خوشی، کیسی خوشی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔